ادب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد خان حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی نے وارانسی لوک سبھا سیٹ سے پرچہ نامزدگی کے داخل۔ لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے میں سری نگر حلقہ انتخاب میں پرامن ووٹنگ کا وسیع پیمانے پر خیر مقدم۔ سری نگر کے لوگوں میں جمہوریت کے تئیں یقین کا پیدا ہونا باعث خوشی، وزیر اعظم مودی۔ بارہمولہ لوک سبھا نشست کے تحت بزرگ اور جسمانی طور خاص افراد کے لیے ہوم ووٹنگ کا انعقاد، اور بھارت اور ایران نے چابہار میں شاہد بہشتی بندرگاہ کو شروع کرنے سے متعلق طویل مدتی سمجھوتے پر کیے دستخط۔ سمندری رابطے کی بدولت دونوں ملکوں کی طویل مدت تک فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی نے آج وارانسی پارلیمانی حلقے سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ وارانسی میں پولنگ عام انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے میں ہوگی۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے قبل وزیر اعظم نے پوتر دریا گنگا میں ڈبکی لگائی اور پھر کاشی کے کوتوال کے کال بھیرو سے آشیرواد لیا۔ اس موقع پر بی جے پی کے قومی صدر کے علاوہ این ڈی اے کے حامی سربراہاں بھی نریندر مودی کے ہمراہ تھے۔ نریندر مودی کے خلاف وارانسی سیٹ سے انڈیا اتحاد کے مشترکہ امیدوار کانگریس کے اجے رائے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ 7ویں مرحلے کے تحت 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کی 57 لوک سبھا سیٹوں کے لیے 1 جون کو پولنگ ہوگی، اور اس مرحلے کے لیے آج کاغذات بھرنے کی آخری تاریخ تھی۔ لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے میں کل جموں کشمیر میں پرامن طریقے سے ووٹ ڈالے گئے۔ سری نگر، گاندربل، پلوامہ، بڈگام اور شوپیاں ضلع میں 37.99% ووٹنگ ہوئی۔ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں ووٹنگ کا فیصد 14.43 رہا تھا۔ چوتھے مرحلے میں ووٹنگ کی تفصیلات بتاتے ہوئے اعلیٰ انتخابی افسر پی کے پولے نے جانکاری دی کہ اس بار ووٹنگ کا کوئی بائیکاٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کسی پولنگ مرکز پر ووٹنگ کا فیصد 0 رہا۔ اس سے جمہوری نظام پر لوگوں کے مضبوط اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، جو ان کی مجموعی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4-5 برسوں میں بہتر سیکیورٹی اور امن قانون کے ماحول کی فراہمی، 24 امیدواروں کی کارکردگی اور سیاسی پارٹیوں کی تیاری، ڈپٹی کمشنر اور سی ای او دفتر نے سویپ سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں میں انتخابی بیداری پھیلائی، جس کی وجہ سے ووٹروں کے مضبوط اعتماد کی عکاسی درج کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سری نگر پارلیمانی حلقہ انتخاب میں کل ہوئی ووٹنگ پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بار پولنگ کا فیصد قابل سراہنا رہا ہے، اور سری نگر کے لوگوں نے جس طرح سے ووٹ دیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد لوگوں میں ایک الگ ہی جذبہ پیدا ہوا ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں کی ووٹنگ میں شرکت تابناک مستقبل کی عکاسی کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر پارلیمانی حلقہ انتخابات کے رائے دہندگان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے جس طرح سے پرامن طور پر اپنے گھروں سے باہر آ کر سیاسی امیدواروں کے سیاسی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ایل جی نے آنے والے مزید 2 مرحلوں میں اسی طرح سے لوگوں کے جوش و خروش کی امید ظاہر کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر اور سری نگر پارلیمانی سیٹ کے لیے ریٹرننگ آفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے کل شام سری نگر میں پولنگ کے پرامن اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولنگ عملے کی محنت اور لگن سے ثابت کیا ہے کہ سری نگر ضلع میں ریکارڈ توڑ ووٹنگ درج کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اکیلے پولنگ عملے کی کامیابی نہیں بلکہ ان لاکھوں رائے دہندگان کی ہے جو بے خوف ہو کر گھروں سے باہر آئے اور اپنے من پسند امیدوار کو ووٹ دیا۔ رائے دہندگان میں حق رائے دہی کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کی خاطر بارہمولہ ضلع میں آج اپنی نوعیت کی ایک منفرد جانکاری مہم شروع کی گئی۔ اس مہم کے تحت بارہمولہ ریلوے اسٹیشن سے ایک ایکسپریس ٹرین کو روانہ کیا گیا۔ روانگی کے موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر منگا شیرپا موجود تھے۔ ٹرین میں 200 نئے ووٹر سوار ہیں جو لوگوں کو حق رائے دہی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ ایکسپریس ریل گاڑی بارہمولہ پارلیمانی حلقے کے مختلف اسٹیشنوں پر رکے گی، اور اس میں سوار نوجوان ووٹر پہلی بار ووٹ ڈالنے والے نوجوانوں سے استفسار کریں گے۔
जिला इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा शकील रहमान ने आज एसएसपी लक्ष्य शर्मा के साथ एक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में स्कूली तलबा, पुलिस एहलकार और जिला हुकाम की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों को अपने जमहूरी हक से आगाह किया गया और उनसे ताकीद की गई कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात के दौरान अपने वोट का इस्तेमाल करें। सरहदी जिला कुपवाड़ा में आज 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए घर से वोट डालने की सहूलत फराहम की गई। इनमें 40% से ज्यादा अफराद चलने फिरने से माजूर हैं। जिले में मजमूई तौर पर 402 रजिस्टर्ड बुजुर्ग वोटर और माजूर राय दहंदगान हैं, जो जिले के तमाम 6 असेंबली हलकों में अपने अपने घरों से अपने हक की रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर से वोट डालने का अमल अपनी नौयत की पहली सहूलत है। कुपवाड़ा जिले में लोकसभा इंतखाबात 2024 के 5वीं मरहले के तहत 20 मई को वोट डाले जाएंगे। बांडीपुरा में आज बुजुर्ग और जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए घर से वोट डालने का काम शुरू किया गया। इस मुहिम के तहत 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 40% से ज्यादा माजूरी वाले अफराद घर से वोट डालने की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा शकील रहमान ने 260 वोटरों के लिए 20 टीमें मुकर्रर की हैं। वाज़ेह रहे कि आलूसा ब्लॉक के चूंठीवारी के बुजुर्ग लालुद्दीन कटारिया का वोट हासिल करने के लिए पोलिंग अमले को 22 किलोमीटर गाड़ी में जबकि 5 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज टीटवाल और टंगदार में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के फुकदान की वजह से बड़े बड़े इदारों का काम मफलूज होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि अफसरशाही निजाम के खिलाफ अवाम में नाराजगी पाई जा रही है और जरूरियात जिंदगी की अदम दस्तियाबी की वजह से गरीब अवाम मुश्किल हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी वर्करों समेत तमाम राय दहंदगान से अपील की कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात के दौरान सोच समझकर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करें और उन जमाअतों और खुद साख्त लीडरान को मुस्तरद करें जिन्होंने यहां की आवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला पार्लिमानी निशस्त के लिए पार्टी उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज इंतखाबी मुहिम जारी रखते हुए बारामूला में वर्करों की मीटिंगों, अवामी इज्तिमात से खिताब करने के अलावा एक रोड शो भी किया। संग्रामा में चुनावी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसने रोजगार फराहम करने के बजाय यहां के नौजवानों को मंशियात का आदी बनाया और जगह जगह पर शराब की दुकानों को खोलने के टेंडर निकाले। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीर वादी की 3 सीटों से दूर रहने का फैसला तो किया, लेकिन अपनी खलीफ जमातों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खड़ा होने के लिए सहारा दिया। उमर अब्दुल्ला ने राय दहंदगान से अपील की कि वो मनफी सियासत को नकारें और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में अपना वोट देकर इंडिया अलायंस को कामयाब बनाएं। रैली में कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में सभी राय दहंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में वोटरान बड़े जोश जज्बे के साथ अपने वोटिंग के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज के साथ वोटरान ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके उन उम्मीदवारों को अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं जो उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करने के काबिल होंगे। तो मैं यूथ से अपील करूंगी वो भी अपना वोट अपने मुल्क के लिए दिए, क्योंकि मैं भी अपना वोट देने वाली हूँ। आपको लगता है कि हमारे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए एक एक सांस जरूरी है, उसी तरह मुल्क का रोशन और सही मुस्तकबिल बनाने के लिए एक एक वोट जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पर आपसे कुछ लाइनें शेयर करना चाहूंगी। आओ अहद करो मिलकर, तुम्हें वोट से देश बचाना है। इस बार इलेक्शन में लोगों ऐसा रहबर लाना है हो अपने वतन से प्यार जिसे और गीत वफा के गाता हो, जो पाक वतन की हुर्मत पर बस वारी वारी जाता हो। किरदार में सबसे आला हो, न झुकने दुखने वाला हो, जो अपने वतन के लोगों के दुख दर्द समझने वाला हो। ये वोट अमानत है लोगों, इसे सोच समझ कर लौटाना है। ये वोट अमानत है लोगों, इसे सोच समझ कर लौटाना है। ये कर्ज है तुम पर मिट्टी का, ये कर्ज तुम्हें लौटाना है। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, फ्रेश वोटर हूँ, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी टाइम कब आए कि मैं भी वोट डालूं। सो आगे आ जाएं, वोट दें।
ایس آئی اے نے آج اننت ناگ، کلگام اور شوپیاں اضلاع میں 11 جگہوں پر تلاشی کارروائی انجام دی۔ یہ تلاشی کارروائی جبلی پورہ بیج بہاڑا میں 17 اپریل کو غیر مقامی چھاپڑی فروش راجہ ساکھ کی ہلاکت کے پس منظر میں انجام دی جا رہی ہے۔ ایس آئی اے کی طرف سے جاری پریس نوٹ کے مطابق کلگام کے لارو اور کیمو کے 2 رہائشی مکانات کی تلاشی لی گئی، تاہم اس دوران کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ ایس آئی اے کے ترجمان نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ تلاشی کارروائیوں کے دوران مختلف جگہوں پر موبائل فون، الیکٹرانک ساز و سامان اور کئی دستاویزات ضبط کیے گئے، جن کو جانچ کے لیے فورینسک لیب بھیج دیا گیا ہے۔ بھارت اور ایران نے چھابہار میں شاہد بہشتی پورٹ کو شروع کرنے سے متعلق طویل مدتی سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ اور پورٹس اینڈ میریٹائم آرگنائزیشن آف ایران کے درمیان دستخط کرنے کے موقع پر بھارت کی طرف سے بندرگاہوں اور جہاز رانی کے وزیر سربانندا سونووال موجود تھے۔ وزیر موصوف نے سمجھوتا طے پانے پر بھارت کی طرف سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بندرگاہ نہ صرف دونوں ملکوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس سے سمندری راستہ مزید قریب آئے گا اور اس کی بدولت دونوں ملکوں کو طویل مدت تک فائدہ پہنچتا رہے گا۔ خارجہ وزارت کے ترجمان رندیر جیسوال نے اپنے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا کہ چھابر بندرگاہ کے جڑنے سے بھارت اور ایران کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور اس بندرگاہ کی بدولت افغانستان اور وسط ایشیا کے علاوہ یورپی ملکوں کے ساتھ بھارت کا ایک نیا سمندری سفر شروع ہوگا۔ سکم سورا میں آج انٹرنیشنل نرسز ڈے پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب پر صحت محکمے کے سیکرٹری اور سکم ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد رشید شاہ خاص مہمان کی حیثیت سے موجود رہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں معاشرے میں بیماری کی حالت میں اسپتالوں میں نرسز کے کردار اور ان کی اہمیت اجاگر کی۔ سکم سورا کے نرسز کے رول کی سراہنا کرتے ہوئے انہوں نے نرسز کو مزید لگن اور تندہی سے کام کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے نرس سٹاف کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان میں مومنٹوز اور اسناد بھی تقسیم کیے۔ تقریب پر سکمز کے ایڈیشنل ڈائریکٹر فردوس احمد گیری، ڈین فیکلٹی ڈاکٹر شارق مسعودی اور اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر فاروق احمد جان بھی موجود تھے۔ ایچ اے ڈی پی کی مشن ڈائریکٹر یاشا مدگل کی صدارت میں آج ایک اہم میٹنگ لال منڈی سری نگر میں منعقد کی گئی، جس دوران مشن کے تحت ہو رہے کاموں اور زرعی شعبے کی ترقی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں ڈائریکٹر ایگریکلچر سری نگر اور جموں کے علاوہ محکمے کے دیگر افسروں نے زرعی شعبے کی مجموعی ترقی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ مشن ڈائریکٹر نے متعلقہ افسران سے تاکید کی کہ وہ مجموعی زرعی ترقی کے لیے مختلف پروجیکٹوں کی عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں تاکہ اہداف کو مقررہ وقت کے اندر حاصل کیا جا سکے۔ ڈائریکٹوریٹ ایکسٹینشن سکوسٹ کشمیر اور کرشی وگیان کیندر سری نگر نے آج ماحولیات کا دن منایا۔ پروگرام کا افتتاح ڈائریکٹر ایکسٹینشن ایجوکیشن پروفیسر دل محمد مخدومی، ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر آفیسر کے وی کے سری نگر کے سربراہ اور دیگر سائنسدانوں اور فیکلٹی ممبران نے کیا۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین نے ماحولیات کی تبدیلی کے حوالے سے جانکاری عام کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ انسانی عمل دخل کی وجہ سے ماحولیات کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی بھرپائی کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ نے کہا کہ ماحولیات کا دن منانے کا مقصد ماحولیات کا بچانا کا ہونا چاہیے اور ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو جاتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔